بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ کنز القرآن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسکول کے ساتھ حفظ قرآن کیسے کریں اس کی قسط ثانی کو سننے جا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ حضرات نے قسط اول کو سنا، نہیں سنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اسی طرح طریقہ کار پر جو کچھ سننے کا جی چاہے وہ بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ عزیزو، ایک مختصر سی درخواست کے بعد اصل بات کی طرف لوٹ آتے ہیں کہ فی زماننا ہمارے وہ معصوم بچے جو ٹھیک سے نوالا اٹھا کر اپنے منہ میں رکھنا نہیں جانتے ہیں، وہ کسی کلپ کو سنتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر ہی دیتے ہیں، اور ایک آپ ہے کہ لائک کرنے میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں۔ لائک اور سبسکرائب کر کے ساتھ دو، سب کا ساتھ سب کا وکاس والے جملے کو زندہ کر دو۔ جی عزیزو، قسط اول میں جہاں سے ہماری بات رک گئی تھی 10 منٹ ہو جانے پر، آج ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے کا نظام الاوقات کیا رہے گا۔ سب سے پہلے طالب علم کا آموختہ سنا جائے، بعد ازاں سبق پارا، پھر سبق یاد کرایا جائے۔ یاد رہے کہ یہ الٹی ترتیب ہے، اسکول کے بچوں کی الٹی ترتیب ہے، چونکہ یہ دوپہر میں آتے ہیں اور دوپہر میں ہمارا سننے کا نظام آموختہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے، اس لیے ہم جب وہ آئیں گے تو ان کا آموختہ سے نظام شروع کریں گے۔ اب تینوں کو تفصیل سے سمجھے۔ انگلش میڈیم کے ساتھ حفظ کرنے والے طالب علم کو حفظ کی ابتدا سے آموختہ بکثرت سنا جائے تاکہ اس کا فائدہ ہمیں آگے نظر آئے۔ 4-5 پاروں تک استاد محترم آدھے پارے سے زیادہ آموختہ سن سکتے ہیں، اس کے بعد روزانہ آدھا پارا لازماً سنیں۔ دوپہر میں آتے ہی طالب علم آدھا پارا آدھے گھنٹے میں یاد کرے گا، پھر سنائے گا۔ باقی ماندہ وقت میں سبق پارا یاد کرے گا۔ سبق پارے کی مقدار آدھا پارا یا اس سے 1-2 صفحات زیادہ، اس سے کم نہ ہوگا، نہ رکھنا چاہیے۔ آدھے پارے سے کم سننے سے احتراز کرنا چاہیے، اس لیے کہ تازہ مقدار کو پختہ رکھنے کے لیے سبق پارا ہی کا سہارا لیا جا سکتا ہے، اور سبق پارا بعد المغرب ہی سے ہی سن لیا جائے۔ یاد رہے کہ اسکول غیر اسکول کے طلباء کا آموختہ اور سبق پارا سننے کی کبھی چھٹی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کو پختہ کرنے کی اور پختہ رکھنے کی ذمہ داری استاد محترم کی ہوتی ہے۔ گو سبق بھی استاد محترم ہی یاد کرواتے ہیں، لیکن بندہ آموختہ کی کلپ میں بطور مذاکرہ کہہ چکا ہے کہ سبق یہ طالب علم کا ہوتا ہے اور سبق پارا اور آموختہ ہم خدام قرآن کا ہوتا ہے۔ سبق طالب علم خارج اوقات میں بھی یاد کر لیتے ہیں، لیکن سبق پارا اور آموختہ کو خارج وقت میں یاد نہیں کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ 2 چند یاد کر لیتے ہوں۔ خدا نخواستہ کسی دن سبق پارا سنانے میں تاخیر ہو گئی یا سستی کر لی یا اور کوئی وجہ پیش آئی، تب بھی سبق پارا سن لیں، پھر نئے سبق کے لیے ناظرہ ہی پڑھا دیں، سبق اگلے دن یاد کرے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم نے سبق پارا بلا ناغہ روزانہ سنا تو اوپر والی بات صرف ناظرہ پر اکتفا کبھی پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ نیز اسکول کے بچوں کا سبق پارا از خود سنا جائے، طالب علم کے حوالے کرنا یہ نہ سننے کے مترادف ہے۔ بہرحال
یہاں تک بات ہو گئی آموختہ اور سبق پارے کی۔ اب بات کرتے ہیں کہ سبق کیسے اور کب یاد کریں۔ عزیزو، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اسکول کے بچے بڑے ذہین و فطین ہوتے ہیں۔ بسا اوقات نئے سبق کے لیے ناظرہ از خود پہلے سے حل کر کے آتے ہیں، پھر بھی ہمیں پڑھانا چاہیے۔ وقت کی قلت ہے یا استاد کو طالب علم کے ناظرہ پر بھروسہ ہے تو صرف سننے پر اکتفا کر لیا جائے۔ سبق یاد کرنے کا طریقہ اسکول غیر اسکول کے طلباء کے لیے یکساں ہے۔ سبق یاد کرنے کے طریقے کو جاننے کے لیے سبق کی کلپ کو سن لیا جائے، البتہ مقدار اتنی ہی ہو کہ عشاء سے پہلے فائنل سبق سنا کر فارغ ہو جائے۔ اس موقع پر سوال ہو سکتا ہے کہ سبق کی مقدار کو متعین کیوں کیا جائے، اس میں اختیار ہونا چاہیے۔ جواباً عرض ہے کہ انگلش میڈیم کے بچے کا 1-2 دن کے وقفے سے 1 یا 1.5 صفحہ یاد کر کے لانے سے بہتر ہے کہ روزانہ کمیت اور کیفیت کی رعایت کے ساتھ آدھا صفحہ سنائے۔ مزید تسلی کے لیے ان حضرات سے مذاکرہ کیا جائے جن کے طلباء انگلش میڈیم کے ہو کہ وہ سبق کتنا اور کب سناتے ہیں اور کیا سبق روزانہ سناتے ہیں وغیرہ باتوں کا مذاکرہ کرنا چاہیے۔ عزیزو، مذکورہ نظام الاوقات کے تحت اسکول کا طالب علم 2 سال میں 10 سے 12 پارہ حفظ کر سکتا ہے، لیکن پریشانی اس وقت آتی ہے جب بچہ اسکول میں نئے درجے میں آتا ہے۔ اس وقت اسکول ٹیوشن کے نام پر کچھ خارج وقت لے لیتی ہے۔ اس وقت حفظ کے 2.5 گھنٹے میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ کبھی تو 2 دن 3 دن کے وقفے سے سبق ہوتا ہے تو کبھی ہفتے میں 2 دن اور سال بھر میں مشکل سے 3-4 پارے آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال ایک اسکول کے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے پیچھے ایک خادم قرآن کی شب و روز اور ماہ و سال کی بے لوث محنتیں ہوا کرتی ہے۔ ہمیں اپنی محنتوں اور کوششوں کو سب پر نچھاور کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پاس حفظ کی بسم اللہ کرنے والے ہر طالب علم والناس یعنی تکمیل حفظ ہمارے ہی ہاتھوں پر کرے۔ بہرحال یہ تو انگلش میڈیم جانے والے بچوں کا نظام الاوقات کو بطور مذاکرہ ہم نے ذکر کیا، آپ نے سنا۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ باتیں رہ گئی ہوگی، جتنی باتیں ذہن میں تھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی۔ پیارے ناظرین و سامعین، کافی باتوں کو 10 منٹ کی کلپ میں سمیٹنے کی کوشش کی، باقی ماندہ باتوں کو قسط ثالث میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔